آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایگریمنٹ لکھنے کے لیے سٹامپ پیپرز کی کیا اہمیت ہے. وہ آپ کا لیگلی انیڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوگا اور کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی مجاز اتھارٹی یہ ڈاکومنٹ آپ سے نہیں لے گی. ایک شرط ہو سکتی ہے, عدالت ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بھیج کے آپ کے اوپر 10 ٹائمز جرمانہ لگا سکتی ہے. ٹریجری جو ہے اس کے پاس آپ کا ایک ثبوت آ جاتا ہے کہ آپ نے مکان بیچا ہے. اگر آپ نے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھا ہے تو ایسا ایگریمنٹ سب رجسٹرار صاحب کی آفس میں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے, کسی بھی دفتر میں آپ پیش نہیں کر سکتے, وراثت بھی نہیں ہو سکتی اس چیز کی. ایسا ایگریمنٹ جو سٹامپ پیپرز پہ نہیں ہے وہ رجسٹر نہیں ہوگا. چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ہوگا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیل نامہ کے ویورز, آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹیمپ پیپر کی کیا اہمیت ہے, قانونی ضرورت کیا ہے اس کی, اور کیا ہم ایک ایگریمنٹ سفید کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹامپ پیپرز کی قانونی ضرورت کیا ہوتی ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سٹیمپ پیپر کو سٹیمپ پیپر کیوں کہا جاتا ہے. سٹیمپ تو بیسیکلی آپ نے بھی لفظ سنا ہوگا, مہر کو کہتے ہیں. تو یہ سٹیمپ پیپر کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ بیسیکلی سٹیمپ پیپر وہ ڈاکومنٹ ہے, وہ کاغذ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے گورنمنٹ نے اپنی مہر لگائی ہوئی ہے. اور یہ ڈاکومنٹ کیوں اس کو سٹیمپ کیا گیا ہے اور کیوں استعمال ہوتا ہے دو فریقین کے مابین ایگریمنٹ لکھنے کے لیے, بیسیکلی اس کی پہلی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سٹیمپ پیپر کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ یہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کو گورنمنٹ کے جو ڈیوز ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو ٹیکس کی صورت میں بھرنا ہوتا ہے. اور یہ کیوں بھرا جاتا ہے؟ گورنمنٹ جب دیکھیں جناب, اگر آپ کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں یا آپ کا دوسرے پاری کے ساتھ کسی گاڑی یا بنگلہ یا پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اور یا آپ پیمنٹ کر رہے ہیں یا آپ پیمنٹ لے رہے ہیں, تو ایسی صورت میں گورنمنٹ کو آپ کو ڈیوٹی دینی ہوگی. گورنمنٹ کس طرح چلے گی؟ یہ تمام دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے ٹیکسز کا استعمال کرتی ہے. گورنمنٹ نے کل کو یہی ٹیکسز آپ کے اوپر لگانے ہیں, آپ کے لیے انفراسٹرکچر, روڈ, سکول اور ہیلتھ اور سیکیورٹی کے اوپر آپ کے لگانے ہیں. اور پھر گورنمنٹ نے آپ کے لیے یہ دفاتر بنائے ہوئے ہیں جس میں آفیسرز کی تنخواہیں ہیں, ان کے سٹاف ہیں, ان کے خرچے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹیمپ پیپرز کے حوالے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلا فائدہ جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ سٹامپ ایکٹ 1899 میں لکھا ہوا ہے اور اس کے سیکشن 35 کے سب کلاس اے میں لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ جناب, اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ لکھتے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ کی سٹامپ ڈیوٹی ہے, اور اگر آپ وہ سٹامپ ڈیوٹی پے نہیں کرتے تو یہ ڈاکومنٹ آپ کسی عدالت یا مجاز اتھارٹی میں پیش نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا کہ اگر آپ ایک سفید کاغذ پہ وہ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سٹامپ ڈیوٹی پے نہیں کرتے, تو جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے وہ آپ نے ضرور پے کرنی ہے. اس سے آپ وہ ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ کل کو ڈسپیوٹ اگر کریٹ ہوگا تو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں یا کسی بھی مجاز اتھارٹی کے سامنے وہ پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سٹامپ ڈیوٹی بھی مکمل پے کرنی ہے. اگر ایک ڈاکومنٹ, ایک معاہدے کے اوپر سٹامپ ڈیوٹی 1 لاکھ روپے آتی ہے اور آپ پے کرتے ہیں 40,000 یا 2,000 یا 10,000 یا کوئی بھی پیمنٹ, تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ آپ کا لیگلی انیڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوگا اور کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی مجاز اتھارٹی یہ ڈاکومنٹ آپ سے نہیں لے گی. 35A میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ڈیفیسٹ ہوگا سٹامپ پیپر اس کی سٹیمپ ڈیوٹی میں, تو اس کو وہ عدالت یا وہ مجاز اتھارٹی نہیں وصول کرے گی. ہاں, ایک شرط ہو سکتی ہے, اگر وہ جتنے اماؤنٹ میں ڈیفیسنٹ ہے سٹامپ پیپرز تو وہ اماؤنٹ
لے کے آپ سے پلس 10 ٹائمز سٹیمپ ڈیوٹی آپ پہ لگا کے، اس کے 10 ٹائمز زیادہ سٹیمپ ڈیوٹی لگا کے آپ سے وہ ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل کرا سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس شرط کے لیے راضی ہیں، اور اگر آپ اس شرط کے لیے راضی نہیں ہیں تب بھی عدالت جو ہے وہ لفظ شیل کا استعمال ہے. شیل جو ہے وہ عدالت پر مینڈیٹری ہے کہ وہ آپ سے یہ ڈاکومنٹ کنفسکیٹ کرے، اپنی تحویل میں لے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بھیجے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ڈیفیسٹ اماؤنٹ ہے وہ بھی آپ سے وصول کرے، اور ساتھ میں اس اماؤنٹ کے 10 ٹائمز زیادہ جرمانہ لگا کے وہ بھی آپ سے وصول کرے. تو اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ایگریمنٹ کہ جو آپ کے اور آپ کے مخالف کے مابین لکھا تو گیا ہے، لیکن اس پہ آپ نے سٹیمپ ڈیوٹی پے نہیں کی، یا آپ نے ڈیفیسٹ پے کی ہے 20,000 کی جگہ 100 200 500 کے سٹیمپ پیپر کے اوپر آپ نے وہ ایگریمنٹ لکھا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سٹیمپ پیپر کی اہمیت نہیں ہے، آپ عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. کریں گے عدالت اپنی تحویل میں لے گی، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو بھیج کے آپ کے اوپر 10 ٹائم جرمانہ لگا سکتی ہے. تو یہ پہلا فائدہ سٹیمپ پیپرز کا قانونی آپ کو بتایا. دوسرا فائدہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سٹیمپ پیپرز کا فائدہ کیا ہے. اگر آپ نے ایک ایگریمنٹ سٹیمپ پیپر پہ لکھا ہے اور آپ نے اس کے برعکس ایک ایگریمنٹ ایک سفید کاغذ کے اوپر لکھا ہے، تو سفید کاغذ کا کوئی ریکارڈ حکومت کے پاس نہیں ہوتا، جبکہ سٹیمپ پیپر وہ جب آپ ڈسٹرکٹ ٹریجری یا ڈسٹرکٹ ضلعی خزانے سے ایشو کراتے ہیں تو وہ آپ کے اور آپ کے مخالف فریق کے شناختی کارڈز کے اوپر ایشو ہوتا ہے، اور جس وجہ کے لیے ایشو ہوتا ہے، جس وجہ کے لیے جاری ہوگا، تو اس کی وجہ بھی لکھی جاتی ہے ان کے رجسٹر میں. تو ٹریجری جو ہے اس کے پاس آپ کا ایک ثبوت آ جاتا ہے کہ آپ نے مکان بیچا ہے، فلاں نے خریدا ہے، اور وہ اپنے اس میں لکھتے ہیں اور آپ کے شناختی کارڈ کے نمبر ڈالتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایگریمنٹ آپ کا فرام دا ڈے ون، فرام دا سٹیپ ون حکومت کے ساتھ اس کا اندراج ہو چکا ہے. تیسرا فائدہ سٹیمپ پیپرز کا یہ ہے کہ سٹیمپ پیپرز اگر آپ نے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھا ہے تو ایسا ایگریمنٹ سب رجسٹرار صاحب کی آفس میں آپ رجسٹر کرا سکتے ہیں. اگر وائٹ پیپر کے اوپر ہے، سٹیمپ پیپر ساتھ میں نہیں لگے، تو آپ اس کو رجسٹر نہیں کرا سکتے. تو یہ تیسرا آپ کو فائدہ ہوا کہ آپ سٹیمپ پیپر والے ایگریمنٹ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. پھر چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ہوگا وہ رجسٹریشن ایکٹ کے 1908 کی روشنی میں ہوگا. اس کے سیکشن 17 اور سیکشن 49 بڑے واضح ہیں کہ اگر آپ کسی اموویبل پراپرٹیز، مکان یا زمین کے حوالے سے کوئی بھی ایگریمنٹ لکھتے ہیں تو اس کو آپ نے رجسٹر کرانا ہوگا، اور اگر رجسٹر نہیں ہوگا سیکشن 17 کہتا ہے کہ وہ آپ کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، کسی بھی دفتر میں آپ پیش نہیں کر سکتے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہوگا چاہے پیش کریں یا نہ کریں، آپ کے حق میں وہ ڈاکومنٹ کوئی بھی ملکیتی ثبوت یا قبضے کے حوالے سے ثبوت یا کوئی بھی دیگر ثبوت جو ہے وہ کریٹ یا نہیں بناتا. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسا ایگریمنٹ جو سٹامپ پیپرز پہ نہیں ہے وہ رجسٹر نہیں ہوگا، اور رجسٹر نہ ہونے کی صورت میں وہ جو سٹامپ پیپر وہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں. آپ پیسے بھی دے دیں گے مخالف کو، آپ چیز بھی لے لیں گے، لیکن کل کو خدا نخواستہ کسی عدالت میں یہ چیز چیلنج ہوتی ہے تو آپ کے فیور میں یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا، یہ جو اقرار نامہ معاہدہ ہوگا، یہ کوئی رائٹ کریٹ نہیں کرتا، نہ آپ اس سے مالک بنتے ہیں، نہ آپ اس کے قابض تصور ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ کہ ایسا ایگریمنٹ لکھ کے کہ جو کل کو آپ کو کوئی
بھی فائدہ نہ دے رہا ہو تو سن لیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی اس کے اوپر پے کرنی ہے. یہ پری ریکویزٹ ہے, یاد رکھیں, اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں. پانچواں جو اس کا آپ کو فائدہ ہے کہ اگر آپ اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرتے ہیں اور آپ کی خدا نخواستہ کل کو ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ پراپرٹی کل کو آپ کے بچوں میں اس کی وراثت قانونی طور پہ ہو سکتی ہے. اور اگر اسٹیمپ ڈیوٹی اس پہ نہیں ہے تو اس چیز کا آپ کے بچوں میں وراثت نہیں ہو سکتی. خدارا گورنمنٹ کا تھوڑا سا نقصان کرنے کی اس میں آپ اپنا بڑا نقصان نہ کریں, اپنے بچوں کو وراثت سے محروم نہ کریں. یہ پراپرٹی آپ نے بچوں کے لیے لی ہے, ان کے نام پہ کل کو نہیں چڑھ سکتی. تو ایسی صورت میں اسٹیمپ ڈیوٹی پے کریں, گورنمنٹ کو لاس نہ دیں اور اپنا بڑا نقصان سے بچیے گا. تو ہمارے پاس 5 بڑے فائدے اسٹیمپ پیپرز کے آ گئے. تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کل کو اسٹیمپ ڈیوٹی سے جان نہیں چھڑانی, گورنمنٹ کو دینے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی امانت, ان کی پراپرٹی کو محفوظ بنانا ہے. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.